بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ وقت ہوتے ہیں، زندگی میں امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ زندگی جن دکھوں سے بھری پڑی ہے، ان دکھوں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دیکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لو، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیوں نہ کہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ لفظ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا، جواب ملا خاک سے بنائے گئے انسان کو اپنی اوقات بھول جانا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے لیے نماز کو مت چھوڑنا۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو، عزتیں رب دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کندھے پہ اٹھانے والے مٹی میں ملا دیتے ہیں۔
طاقت کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہے، اچھی روح کی غذا تلاوت قرآن مجید ہے۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں سے ختم کرو۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر لوگ زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اور اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ وقت من چاہا بھی نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا، گزر ہی جائے گا۔ دیواروں کے کان ہو نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتے ہیں۔